کون کون سا جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہے, کون کون سا ڈپارٹمنٹ ہے روزگار کے اعتبار سے, گھر گرستی کے اعتبار سے, ذرا وہ ذرا بتائیے کیا کیا ہو رہا ہے. جو کوتھم پاکستان کی تمام برانچز ہیں پاکستان میں, آل اکراس پاکستان, اور ایک دبئی میں بھی ہے, ٹھیک ہے, ابھی ایک لنڈن میں بن رہی ہے. ان میں ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں کلنری آرٹس کے پروگرامز ہوتے ہیں جس کو ہم کوکنگ کی سائنس کہتے ہیں, اس میں بیکنگ, پیسٹری اور چاکلیٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں, ہیلتھ فوڈ سیفٹی اور نیوٹریشن کے پروگرامز ہوتے ہیں, ٹریول ٹورزم اور ایئر لائن اینڈ ٹورزم اکانومی کے پروگرامز ہوتے ہیں. میٹرک سے ماسٹرز کے کوالیفیکیشنز کے لوگ ہمارے کسی پروگرام کو کہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں امپلائبلٹی ایسے ہے کہ الحمدللہ بیفور دے فنش دیئر کوالیفیکیشنز ان کے لیے جابس ہوتی ہیں. اچھا, اور اس کی ریشو کیا ہے؟ جابس کے ہمارے 60-70% بچے تو جس دن ان کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی جابس ہو جاتی ہیں. اچھا, اور ریشو الحمدللہ جو نہیں کام کرنا چاہتا وہی رہ جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کرنا, اور کیونکہ کمپلسری انٹرنشپس ہوتی ہیں ہر پروگرام کے ساتھ, وہ بچوں کو کرنی پڑتی ہے, سرٹیفکیٹ پھر جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ہمارے, وہ برٹش ہیں, امریکن ہیں, یورپین ہیں, سوئس ہیں, اور آسٹریلین ہیں, اور یو اے ای سے جو اوارڈنگ باڈیز ہیں ڈفرینٹ ملکوں کی, وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اور پاکستان میں ہم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور جابس کا ایشو زیرو ہے, ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی تھوڑے دن پہلے 25-30 اداروں نے اوپن ہاؤس میں آ کے سینکڑوں امپلائمنٹس ہیں بچوں کو دیکھے گئے ہیں. جابس ہمارے پاس ایڈوانس میں ہوتی ہیں, ہمارا سسٹم ایسے کام کرتا ہے. اچھا, ایک تو جابس کا مرحلہ ہے, ایک ادر وائز جو میں نے اس دن دیکھا وہاں پہ کیکس کی جو میں نے میکنگ دیکھی ہے, تو وہ کیک تو ہم یہاں پہ خوار ہو کے بڑی مشکل سے کسٹمائز کیک بنا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ گھروں میں بنا رہے ہیں, بالکل ایسے خواتین, اور بڑے بڑے مہنگے کیک, بہت ایکسپینسو. ہاں جی, اور وہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ گھروں سے بھی لوگ کام شروع کر دیتے ہیں پھر. ہوم شیفس ہماری علیحدہ کیٹیگری ہے. اچھا, جس میں تمام خواتین جو باہر مارکیٹ میں جا کے کام نہیں کر سکتی کمرشلی, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ آپ گھر سے کام کریں, اپنے گھر کے کچن کو کنورٹ کریں, فوڈ سیفٹی, ہائیجین, ڈیجیٹل ٹریننگ اور پروفیشنل کوکری کی یا بیکنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ گھروں سے. اور ہماری یہ کیٹیگری بہت ماشاءاللہ جو ہے نا لوگ شوق سے کر رہے ہیں, اس کو بڑی ٹاپ پہ جا رہی ہے. کس دن احساس ہوا تھا کہ فیصلہ ٹھیک تھا پاکستان آنے کا؟ اور ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, یعنی جو میرا پیشن 1999 میں تھا نا واپس آتے ہوئے, آج اس سے کوئی 1000 لاکھ ہونا زیادہ. ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اللہ نے جھول نہیں دی, کیونکہ یہاں نیت یہ ہے کہ جو میرا رب ہے, جو رازق وہ ہے, رزق اس نے دینا ہے, اور جو اپنے خیر کا حصہ ہے نا اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے, وہ کر کے جانا ہے. نو نیگیٹو تھنگ ان مائی لائف. پاکستان کے حوالے سے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں آئی ڈونٹ لائک پیپل ٹاکنگ نیگیٹو اباؤٹ پاکستان. میں کیا کرتا ہوں, آپ پولیٹیشین سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کسی انڈیویجول پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ملک کو برا نہیں کہہ سکتے. اور میرے سامنے میرے دوستوں کو پتہ ہے, میرا جتنا بہت بڑا حلقہ ہے باب ہے میرا, نو باڈی از الاؤڈ ٹو ٹاک نیگیٹو اباؤٹ پاکستان فرنٹ آف می. جتنا بھی بڑا ہو, اگر میں نہ روک سکوں تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں زیادہ سے زیادہ. پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات میرے ڈی این اے میں نہیں ہے. میں نے زندگی میں بہت خوبصورت دوست کھویا تھا, اور وہ رشین تھا. ہم اکٹھے پڑھتے تھے, 3 سال ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے تھے. اچھا, میرے ایک پاکستانی دوست نے, جو آسٹریلیا میں آج کل ہوتے ہیں, انہوں نے اس رشین کو کچھ کہا, میرے ایک دوست کو, ہم آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, وہ سائڈ سے آئے اور انہوں نے آ کے اس کو کچھ کہا. اس نے اس کو کچھ کہنے کی بجائے نہ تو اس نے پاکستان کے لیے برا لفظ یوز کیا. میں وہیں سے اٹھا اور میں نے اٹھ کے اتنے زور سے اس کو چپیٹ ماری, تھپڑ مارا, وہ زمین پہ گر گیا. وہ میرا کلاس فیلو تھا. اس کے بعد آج تک کبھی اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں کہا تھا نا کچھ, تم اسی کو کہو نا, تو نے میرے ملک کا نام کیوں لیا, پاکستان کو کیوں کہا؟ آئی ڈونٹ الاؤ دیٹ. یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں ابھی یہ مجھے بھی صحیح طرح سے نہیں آئی ہوئی تھی. میں نے دیکھا آپ کی ٹائم مس ہو جائے, یہ بیج مس نہیں ہوتا, میں جو ہے پاکستان لیوز ان می, میں یہ کہتا ہوں یہ میرے اندر ہے اور میرے بچوں کے اندر بھی ہے الحمدللہ. یہ مجھے بڑا جو ہے نا مجھے فخر ہے کہ میں کوئی آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ کے, اور میرے بچے جو ہیں وہ بھی کوئی 50 ملک دیکھ چکے ہیں. آپ کبھی ان سے پوچھیں رہنا کہاں ہے, دے سے آلویز ان پاکستان.
اسی کے لیے کام کرنا اور یہیں رہنا ہے، اور یہ ہمارے اندر ہے. بچوں کو ہے کچھ شوق اس بزنس میں؟ میری ڈاکٹر فاطمہ میری بڑی بیٹی ہے جی. BDS کیا اس نے، اور شی از کنسلٹنٹ ایٹ کوتھم. اچھا. کوتھم کے سارا انٹیریئر اور باقی ساری چیزیں وہ ڈیزائن کرتی ہے. رائٹ. پلس جو کوتھم فوڈ بزنس میں آ رہا ہے تو اس میں کے لیے بھی وہ پلاننگ کر رہی ہے. چھوٹی جو میری زینب بیٹی ہے، چاکلیٹ اکیڈمی والی زینب. چاکلیٹ آپ ملیں، وہ شی از اے اسٹوڈنٹ آف کوتھم، ڈگری کر رہی ہے وہاں سے 4 سال کی، اور پلس شی از اے CEO آف چاکلیٹ اکیڈمی، اور وہ بھی انٹرپرینیورشپ اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اسکل دے کے تو مارکیٹ میں بھیج رہی ہے. اس کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، اور بیٹا میرا علی حیدر جو ہے وہ برنال میں پڑھتا ہے. یہ میرے 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے. ادروائز بینگ اے بزنس مین، یہ سارا جو ٹنور ہے 2000 سے ہم لے لیتے 25 سال میں، کون سا دور آپ کو بہت بہتر لگا؟ اور میں ہر حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور مشکلات اگر کسی دور میں دیکھیں یا پرابلمس فیس کیے تو وہ کس طرح کی تھی؟ اچھا، جو میرا اوور آل ایکسپیرینس ہے نا، لوگ پاکستان کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں، میں نے اسٹیبلٹی کی بات کہی کہ ایک عام گھر میں اگر امن نہ ہو 2-4 بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی، تو وہ گھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے. جو انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ماڈل کام کرتے رہے، اور جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی سالوں سے، جو بھی آئے، کسی کو بھی پورا ہم ٹینیور مکمل نہ کر سکے، کام نہ کر سکے. آیا، کام کرنا شروع کیا، چلا گیا، پھر آیا، پھر چلا گیا. وہ جو انسٹیبلٹی تھی اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا. میں دیکھیں جیسے بتایا میں نے کہ 2000 میں آیا ہوں، 2000 میں اس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی. اور موونگ آن آپ چلتے جاتے ہیں، اس میں ہم نے کام شروع کیا، سلو میں گروتھ ہوئی. جو بزنس فنکشننگ کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ تو ہر بزنس مین کو ہوتی ہیں. جو ریڈ ٹیپزم ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کو کاروبار کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کے اپنے کاروبار تو ہوتے کوئی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں ایک چیز کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگ پروفٹ کو جرم سمجھتے ہیں. کہ اگر کوئی بزنس مین جائز پروفٹ بھی لے رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناجائز ہے. پھر سیاسی گورنمنٹیں آتی رہی جاتی رہیں. ظاہر ہر انسان کی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جو فالوئنگ ہے، جس کو وہ پسند کرے اس کو وہ ووٹ دے. میں پولیٹیکلی کبھی ایکٹیو تو نہیں رہا، نہ کسی پارٹی کا حصہ رہا ہوں، لیکن میں نے ووٹ جب بھی کیا میں نے نواز شریف کو ووٹ کیا. میں نے یہ سمجھا کہ اس وقت ان کے ٹائم پہ بزنس ایکٹیویٹی اچھی ہوتی تھی. جیسے وہ آتے تھے، پروجیکٹس جو ہیں آن دی روڈ جو آپ دیکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. نو ڈاؤٹ عمران خان کے وقت میں بھی بہت سارے اچھے انیشیٹوز لیے گئے ہیں.